اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ آج کے درس میں نمازوں کی فرضیت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، فرمایا کہ رات کے ڈھلنے تک، سورج کے زائل ہونے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز کو قائم کرو۔ ٹھیک ہے، سورج جب ڈھل جائے وہاں سے شروع کر کے جب رات کا اندھیرا ہو جائے تب تک جو ہے وہ نماز کیا کرو، قائم کرو، پڑھو نہیں، قائم کرو۔ رات سورج کے ڈھلنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب سورج ڈھل جاتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان چاروں نمازوں کا ذکر اس یہاں پہ کیا گیا ہے۔ اور آگے وقرآن الفجر، فرمایا کہ صبح کی نماز میں قرآن پڑھو۔ کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، صبح کی نماز وہ ہے جس کے اندر قرآن پڑھو تو فرشتے بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے تو ہر نماز کے اندر فرشتے آتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ روایت کے اندر یہی آتا ہے کہ جب انسانوں کی صف ختم ہو جاتی ہے تو پیچھے فرشتوں کی صف جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سب سے زیادہ توجہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی بندہ، چاہے وہ جماعت کے ساتھ ہو یا غیر جماعت کے ساتھ ہو، جب بندہ نماز کے اندر قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ جو ہے وہ اس وقت بندے کی طرف ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہے 2 رکعت نیت کرتے اور سارا قرآن ہی پڑھ جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث پاک یہی ہے کہ جیسے ہی بندہ 2 رکعت یا نماز یا کوئی بھی فرض، سنت، نفل، کوئی بھی کچھ بھی پڑھنا شروع کرتا ہے اور جیسے ہی اس میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے فوراً رب کی توجہ جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 نمازوں کی فرضیت اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ فرمایا کہ پہلے تو سورج کے ڈھلنے سے لے کر اندھیرے تک، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نمازیں پڑھو، اور پھر اس کے بعد فجر کا خاص بیان فرمایا۔ حضور نے قرآن مجید کے الفاظ کے قرآن الفجر، فرمایا فجر کی نماز میں قرآن ضرور پڑھو۔ کیوں؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کی نماز وہ ہے جس کے اندر فرشتوں کی حاضری لگتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کی اور منافق کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا منافق بندے پر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں طرف سے سونے کا پروگرام ہوتا ہے، فجر کی طرف سے اٹھنا اور عشاء کے ٹائم جلدی سونے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ظہر، عصر، مغرب یہ آسان ہے، کیونکہ چل پھر رہا ہوتا ہے بندہ، کام کاج میں ہوتا ہے تو آنا آسان ہے، لیکن مشکل کام کیا ہے؟ فجر اور عشاء کی نماز پڑھنا، اس میں سستی زیادہ ہوتی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا منافق پر یہ دونوں نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز یہ ہے جس کے اندر، اب دیکھیں نا باقی ساری نمازیں ہیں نا، اس کے اندر سنتوں کے اندر اتنی ڈھیل ہے کہ آپ فرض پڑھ کے کیا کریں، سنتے بعد میں پڑھ لیں، لیکن فجر کی تاکید اتنی ہے کہ پہلے سنتے پڑھے پھر فرض ادا کریں تاکہ سنتے رہ نہ جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے یا ادھر جماعت ہو رہی ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں سنتیں پڑھ کے جماعت میں شامل ہو جاؤں گا تو سلام سے پہلے میں اپنی سنتیں پڑھ لوں گا، تو اس پر حکم کیا ہے کہ پہلے سنتیں ادا کرے، بعد میں کیا کرے، فرضوں میں شامل ہو جائے۔ آگے نفل نماز، تہجد کی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، فرمایا کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز ضرور پڑھو۔ ٹھیک ہے، اور آگے حضور کو ارشاد فرمایا نافلۃ لک، محبوب آپ تو خاص کر اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر روایت کے اندر اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھی، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے امت پر یہ نفل کی نماز ہے ویسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی یہ نفل نماز ہی تھی۔ تو ہاں تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ضرور ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ نے تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سارے جب بزم معاشر کے اندر کھڑے ہوں گے نا تو تہجد کی نماز پڑھنے والوں کا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے، فرمایا قیامت والے دن جب ساری بزم معاشر لگ جائے گی تو اس وقت ایک منادی یہ اعلان کرے گا، فرمایا ہاں بھائی جو بندے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ان سے فرمایا جائے گا تم جنت میں جاؤ، باقی جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کا حساب شروع کرو۔
یہ الفاظ ہے، ٹھیک ہے. یعنی تہجد والوں کو کہا جائے گا کہ ان کو سائڈ پہ کرو، اور انہیں فرمایا جائے گا تم تو جاؤ جنت کے اندر، ٹھیک ہے. باقی جو لوگ کھڑے ہیں فرمایا ان کا حساب اب شروع ہونا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کی نماز کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ قیامت والے دن گناہ گار بھی ہے تب بھی اس کا حساب نہیں ہو رہا. اسے تہجد کی نماز کی یہ برکت دی جا رہی ہے کہ جناب جیسے ہی کھڑا ہوگا تو اسے حکم دیا جائے گا کہ شاباش بھی تو جا نا، ٹھیک ہے. حساب کتاب بعد والوں کا ہونا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کی نماز کی اگر بندہ پابندی کر لے، چاہے 2 رکعتیں کیوں نہ پڑھ لے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 رکعتیں منسوب ہے. حضور 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اور میں آپ کو ایک اور مسئلہ بتا دوں، جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عشاء کے فرض پڑھ لے اور 2 سنتے نفل بھی پڑھ لے. باقی جو 3 وتر اور 2 نفل ہے وہ نہ پڑھے، وہ تہجد کے ٹائم جا کے پڑھے. اور ہمارے ایک اور خاص مسئلہ، ہم میں سے اکثر کیونکہ انگریز کا غلبہ نا ہمارے اوپر، ٹھیک ہے، ہم کیونکہ انگریزی کھاتے میں ڈالا گیا ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز 12 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے. اور یہ کئی بار مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ تہجد کی نماز پھر 12 بجے کے بعد شروع ہوگی. اللہ کے بندے 12 بجے لکھا کہاں ہے؟ 12 کا ٹائم تو یہ انگریز کا نکالا ہوا ہے. ہمارا ٹائم تو یہ 12 بجے والا نہیں ہے. ہمارا ٹائم سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، سمجھو دن ختم. سورج کے غروب ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک یہ رات ہے. ہمارا ٹائم یہی تھا. باقی یہ جو نکلا ہے نا جناب 12 بجے سے 1 بجے تک اور 1 بجے سے 12 بجے تک، یہ ان کا نکالا ہوا ہے، ہمارا ٹائم نہیں ہے. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، یہ ان انگریزوں کا ہی نکالا ہوا ٹائم ہے، ٹھیک ہے جی. 8 بجے یوں کرنا ہے، 10 بجے یوں کرنا ہے، 12 بجے یوں کرنا ہے، یہ ان کا نکالا ہوا ٹائم ہے. ہمارا ٹائم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سورج طلوع ہوا دن شروع ہو گیا، سورج غروب ہو گیا دن ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. اور سورج کے غروب ہوتے ہی رات شروع ہوئی ہے، سورج کے طلوع ہونے تک رات ہی رات ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ جو فطرتی قانون ہے. اب اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ تہجد کی نماز جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ 12 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے. حالانکہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے. تہجد کی نماز کے لیے نیند کا آنا شرط ہے. چاہے آپ 8:30 بجے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے جی، عشاء کی 9:30 بجے پھر سو کے پھر کھڑے ہو جائیں، تہجد کی نماز پڑھ لیں. ہاں، نیند کا آنا، نیند سے مراد یہ کہ یہ نہیں کہ 2-4 خراٹے مارنے، مطلب یہ کہ اگر اونگ بھی آ گئی ہے نا بندے کو، بیٹھا بیٹھا ہی اس نے اپنا پیریڈ پورا کر لیا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ لے کہ کام ہو گیا، اب تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے چاہے 9:30 بجے کیوں نہ ہو. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ ہاں، تہجد اگر کوئی شخص ساری رات عبادت کر رہا ہے، جاگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی نفل نماز تو ہوگی، پر تہجد، ہاں، تہجد کے لیے نیند کا آنا شرط ہے. اچھا، یہ کیسی کمال کی بات ہے؟ تہجد کے لیے نیند شرط کیوں رکھی ہے؟ میں اسی کا تو کمال ہے کہ ساری رات اگر بندہ جاگ جائے یہ آسان ہے، سونے کے بعد اٹھ کر نماز پڑھنا یہ بڑا مشکل ہے. اور فضیلت اسی بات کی ہے، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے جو اب سوئے ہوتے ہیں، اس سونے کے بعد تہجد نہیں پڑھی جا سکتی کیونکہ تہجد ہے ہی رات کی، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ساری رات بھی اگر بندہ جاگے نماز پڑھتا رہے تو اس کی نماز تہجد کی نماز نہیں، ٹھیک ہے. تہجد کی نماز کے لیے اونگ کا آنا بھی شرط ہے. صرف اونگ بھی خالی آ جائے نا جس سے کھاتا پورا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو سمجھ لے کہ تہجد کی نماز 9:30 بجے بھی پڑھ سکتا ہے، 10 بجے پڑھ لے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں، افضل ترین عشاء کی نماز کیا ہے کہ جو بندہ تہجد پڑھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر عشاء کی نماز کو افضل بنانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتے پڑھے، 2 نفل پڑھے، اور پڑھنے کے بعد پھر آگے کیا کرے؟ پھر سو جائے. وتر جو ہے وہ عشاء کے بعد جا کے پڑھے، اپنا وتر کیا کرے؟ تہجد کے ٹائم جا کے پڑھے، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آگے تہجد کی نماز کے بعد ایک بہت بڑی بات ارشاد فرمائی. محبوب آپ تہجد کی نماز تو خاص کر آپ پڑھا کریں، ٹھیک ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے حضور پر یہ روایت بھی ملتی ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے علماء کا کہ کہتے تھے پہلے حضور پر تہجد کی نماز فرض تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رخصت عطا فرما دی، فرمایا محبوب آپ کی مرضی پڑھ لیا کرے یا نہ پڑھا کرے، پھر نفل کر دیا گیا، ٹھیک ہے. لیکن اب تہجد کی نماز کے بعد ایک بہت بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے محبوب کو عطا فرمایا، کیا؟ محبوب آپ تہجد کی نماز پڑھا کریں، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو اس مقام پہ جو ہے وہ کھڑا کر دے گا جہاں پہ سب لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے. مقام محمود کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پہ ساری خلقت
مل کے جو ہے وہ جس کی تعریف کرے، جہاں پہ وہ شخص کھڑا ہو، جہاں پہ وہ ہستی کھڑی ہو، اسی کو مقام محمود کہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو فرمایا کہ تم میرے لیے کیا کیا کرو، وسیلے کی دعا مانگا کرو، مقام محمود کی دعا مانگا کرو. جو بندہ بھی میرے لیے یہ دعا مانگا کرے گا کہ اللہ ہمارے نبی کو کیا کر، ہاں مقام محمود عطا فرما. جو بندہ میرے لیے یہ دعا مانگے گا کہ پروردگار تو نے اپنے محبوب سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تجھے ان قریب مقام محمود عطا فرماؤں گا، جو بندہ بھی میرے لیے مقام محمود عطا کرنے کی دعا مانگے گا، فرمایا کہ قیامت والے دن میں اپنے اس امتی کی شفاعت ضرور فرماؤں گا. حضور نے فرمایا میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی ہے جو بندہ میرے لیے مقام محمود کی دعا مانگتا رہتا ہے. نہیں بھی آتی نا اللہم رب ھذہ تھا، کیا کرنا ہے؟ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار جیسے اذان سنی کہ یا اللہ اپنے محبوب کو مقام عطا فرما، سوکھے الفاظ میں مقام محمود عطا فرما، اتنا تو کہہ سکتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جانتے ہو مقام محمود کیا ہے؟ ایک ہی ہے جس کو رب نے ایک بندے کو عطا فرمانا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے عطا فرمائے. یہ حضور نے ارشاد فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، ایسے نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن، دیکھیں نا یار کتنی بڑی بات ہے، جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کے شفاعت کرنا ہے، جہاں پہ حضور کی شفاعت کو قبول کیا جانا ہے، مشہور الفاظ ہے نا، ہر بندہ اس وقت نبی بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے کہ بس آج ہماری جان چھوٹ جائے پھر خیر ہے. واحد حضور ہی ہے جو آنا لہا کے لفظ کہیں گے جہاں پہ کھڑے ہو کے حضور نے شاہ فرمایا میں یہ الفاظ کہوں گا کہ شاباش بھائی جس نے شفاعت لینی ہے میرے پاس آ جائے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے، جہاں پہ انبیاء بھی کہیں گے کہ بس بھائی ہم نے اپنا ہی سوال کرنا ہے، اپنی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ حضور کھڑے ہو کے فرمائیں گے فرمایا بس میرے پاس آ جاؤ شفاعت پکی ہے. اب دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے کہ ہم روز سنتے ہیں بھی آیا قیامت والے دن حضور شفاعت فرمائیں گے، لیکن قیامت والے دن کوئی بھی بندہ ڈائریکٹ حضور کے پاس شفاعت لینے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، ہر بندہ سنتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، عالم جانتا ہے، جاہل جانتا ہے، ہر بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ قیامت والے دن بات بننی ہے تو حضور کے در پہ بننی ہے. تو حق بنتا ہے بھی قیامت والے دن سیدھا اٹھے اور بجائے جو بابے کے پاس جا کے دھکے کھا کے جو حضور تک پہنچنا ہے تو سیدھا حضور تک نہ چلے جائے. 1,24,000 نبیوں کے ترلے کرنے ہیں، تو جب یہاں پڑھ رہے ہیں دنیا کے اندر بھی قیامت والے دن مقام محمود پر حضور نے شفاعت فرمانی ہے، تو وہاں آپ جائیں گے کیوں نہیں؟ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں قیامت والے دن رب کے جلال کی وجہ سے دماغ سے یہ بات ہی نکل جائے گی کہ یار سیدھا حضور کے پاس ہی چلے جائے. فرمایا نہ، اس وقت اللہ کا جلال اتنا ہوگا کہ حدیث شفاعت سب کو بھول جائے گی، کسی کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ یار ڈائریکٹ حضور کے پاس ہی چلے جائے. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا وہی بات لوگوں کے دماغ میں آئے گی کہ یار سب سے پہلے کیونکہ بابا آدم ہے اسی کے پاس چلتے ہیں، شاید وہ ہمارے لیے کوئی سفارش فرما دے اور اللہ تعالیٰ کرم کر دے. وہاں سے گھومتے پھر حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے آگے جاؤ، پھر آگے جاؤ، پھر آگے جاؤ، جاتے آخری بات آ کے بنے گی یہی کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر تمہاری بات بننی ہے تو محمد عربی کے در پہ بننی ہے، باقی کسی نہیں بننی ہے. ادھر ادھر دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا جانا ہے تو وہیں پہ جاؤ. ٹھیک ہے، یہ مقام محمود ہے. ٹھیک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ جب مجھے مقام محمود عطا فرمائے گا اور رب فیلہمنی اللہ من الثناء والحمد، اللہ تعالیٰ خاص حمد و ثنا میرے ذہن میں ڈالے گا. ٹھیک ہے، فرمایا پھر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، سجدہ کرنے کے بعد رب پھر میرے ناز اٹھائے گا، ارفع راسک یا محمد، اے محبوب اب سر تو اٹھانا. ٹھیک ہے جی، ہاں کتنے الفاظ ہیں؟ ارفع راسک یا محمد. آج ساری مخلوق دیکھ رہی ہے، رب نہ کسی سے سوال کر رہا ہے، نہ جواب دے رہا ہے، نہ کسی کی سن رہا ہے، صرف اپنے محبوب کی بات ہے. بس تو سر اٹھا، باقی سب کو چھوڑ. کیوں؟ فرمایا آج اپنے پرائے دیکھے تو صحیح، یہ وہی ہستی تو ہے جس کے ناز آج رب اٹھا رہا ہے جو تمہارے پاس موجود تھے. تب ابو جہل نہیں دیکھ رہا ہوگا، تب ابو لہب نہیں دیکھے گا، تب یہ امت مسلمہ نہیں دیکھے گی اچھا یہی تو محبوب ہے جس نے کلمہ پڑھ رکھا تھا. یہی کافر دیکھیں گے کہ یار کاش ہم کلمہ پڑھ جاتے تو آج ہم کم سے کم ہمارا اتنا کام تو آج بن نہیں جاتا نا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم مسلمان، اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے، کہتے ہیں مسلمان ایک لحاظ سے اللہ کا ولی ہے، ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رکھا ہے. لاکھوں درجے کافر جتنا مرضی مطلب اچھا ہو جائے اس سے تو کروڑ ہا درجے زیادہ اچھا ہے مسلمان، چاہے بدکار ہی کیوں نہ ہو. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ وہ رب کو مان رہا ہے، رب کے رسول کو مان رہا ہے. آج ہماری قوم کہتے ہیں کافر زیادہ اچھے نے جی، ٹھیک ہے جی، ایسے کو زیادہ اچھے نے.
یار ٹھیک ہے کرتوت کے لحاظ سے یہ غلط ہے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ پڑھ کے دیکھنا، فرمایا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ، جو بندہ مسلمان کو کافر سے زیادہ ترجیح، کافر کو مسلمان پر ترجیح دے، فرمایا ایسے لوگوں پر رب کی لعنت ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ ان کی سڑکیں دیکھ کر، ان کے بڑے بڑے ٹاور دیکھ کے کہتے جی یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے مسلمان عمل کے لحاظ سے گندا ہے لیکن عقیدے کے لحاظ سے تو گندا نہیں نا۔ ٹھیک، کل مجھ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، کہتے جی ادھر ٹک ٹاک بناتی ہیں عورتیں اور جا کے مدینے میں حج اور عمرہ بھی کراتی ہیں، تو اس کا یہ کیسے ممکن ہے، یا اس کو کیا کہا جائے؟ میں نے کہا یار اس کا جواب سیدھا وہی ہے جو حضرت عثمان غنی نے عطا فرمایا تھا۔ جو حضرت عثمان غنی کا جب محاصرہ کیا گیا نا، جو محاصرین تھے انہوں نے عثمان غنی کا محاصرہ بھی کیا ہوا تھا۔ جب نماز کا ٹائم ہو تو انہوں نے کہا چلو بھی آؤ بھائی 2-4 بندے ادھر کھڑے رہو اور باقی سارے آؤ مسجد نبوی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا، انہوں نے کہا حضور عجیب مسئلہ نہیں ہو گیا، ادھر سے امیر المومنین کا محاصرہ کیا ہوا ہے، انہیں شہید کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، نمازی ایڑے پکے نہ نسوار چھوڑ رہے ہیں نہ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیسی بات ہے، نہ نسوار چھوڑتے ہیں نہ نماز چھوڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ کا محاصرہ بھی کیا ہوا ہے اور ادھر سے نماز پڑھنے بھی جا رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے بڑا خوبصورت جواب عطا فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا ہم ان کے برے کام کی جو مذمت کرتے ہیں اور ان کے اچھے کام کی تعریف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے میرا جو محاصرہ کیا، ظرف دیکھے یار کتنا بڑا ظرف ہے، جس بندے کا محاصرہ کیا گیا ہے شہید کرنے کے چکر میں ہے، اس کا ظرف چیک کرے کتنا بڑا ہے۔ فرمایا یار انہوں نے جو میرا محاصرہ کیا ہوا یہ غلط ہے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں یہ تو اچھا ہے نا، تو ہم ان کے اچھے کام کی تعریف کرتے ہیں اور برے کام کی مذمت کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا یار سیدھا سے یہی جواب ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی عورت دیکھیں نا جی ٹک ٹاک بنا کے فحاشی پھیلا رہی ہے غلط ہے، لیکن خدا اگر ہدایت دے، اگر وہ حج کرنے جا رہی ہے، عمرہ کرنے جا رہی ہے، ہو سکتا ہے رب اسے ہدایت عطا فرما دے۔ اس کا مطلب یار مسلمان تو ہے نا، کم سے کم ہو سکتا ہے رب اسے وہاں سے ہدایت عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے اچھے کام کی تعریف ضرور کی جائے گی اور برے کام کی مذمت کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ تہجد کی نماز پڑھا کریں، ان قریب آپ کو رب ایسا مقام عطا فرمائے گا جہاں پہ ہر بندہ آپ کی تعریف کر رہا ہوگا۔ وہاں پہ اپنے بھی ہوں گے پرائے بھی ہوں گے، جب ہر بندہ دیکھے گا تو دیکھ کے رشک کرے گا کہ یار کیسی ہستی ہے جس کو رب نے ایسا بڑا مقام عطا فرما رکھا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔